لتھا ہوئے. میں فیم دی گل نہیں کرتا، نہ چرس دی کرنا، نہ بوٹی دی کرنا، نہ ہیروئن دی کرنا، نہ شراب دی کرنا. اللہ فرماتا ہے تو ادو پڑھ نماز جدو تینوں پتا ہوئے میں کی پیانا. میں آخیا جنہیں قید چھڈیا تواڈے ذہن چ آ گیا. میں آخیا عمران خان تواڈے ذہن چ آ گیا. عمران خان تو ویسے ہی کچھ ہے لین جائیے خریدن تو ذہن چ آ ہی جاتا نا جی. وہ تو بھولنے والی شے ہی نہیں نا. موٹر سائیکل تیل پوائیے وہ یاد آ جاتا ہے، گوشت لین جائیے وہ یاد آ جاتا، چینی لین جائیے وہ یاد آ جاتا. وہ تو انج کر کے سوئچ وڑ گیا ہے. اج میں شوگر دے مریضاں دے خون ہے شوگر ہوندی ہے، وہ ہن ساڈے وچ سرکل پیا کردا. جدا نام لئیے اس ذہن چ آ جاندا ہے. یہ مطلب بندے ہوش وچ بیٹھے. اے صدقے جاواں، یہ مطلب ہے میرا بھیڑ دا اج مجمع جی مدثر صاحب ہوش وچ بیٹھا ہے کہ جڑے میں نہ لینا ایک منٹ چ انہاں ذہن چ آ جائے. اللہ فرماتا جدو تو نماز پڑھے نا ہوش وچ پڑھی تینوں پتہ تے ہوے میں کی پیانا. مطلب کی جدو تو آکھے نا انعمت علیہم تیرے ذہن وچ سارے جی آ جانے چاہیے. ہائے ہائے تینوں پتہ ہونا چاہیے اللہ نے انعامات نازل کنا تے کیتے ہیں. یہ مطلب ہے گل بوٹی تے چرس دی نہیں. جو ان کو نہیں جانتا وہی نشئی ہے. جنہوں پتہ ہی نہیں میں نماز کدا نام پیا لینا. یہ مطلب وہ انعام والے نو لبنا پائے گا. انہوں تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، انہوں تے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، انہوں تے مومنین بھی درود پڑھتے ہیں. تے اللہ درود پڑھوا کے نماز چو اٹھاندا ہے تاکہ تینوں پتہ رہے جنہاں تے میں درود پڑھنا نا. کیونکہ درود او نعمت ہے، سیب بھی نعمت ہے، دودھ بھی نعمت ہے، پتر بھی نعمت نے. سائیکل والے کو موٹر سائیکل آ جائے وہ آندا اللہ دیا نعمتاں دا شکر ہے. موٹر سائیکل والے کوئی کار آ جائے وہ آندا اخیر ہو گئی ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جدے متعلق بندے صرف راڑا ہی پہ سٹتے ہیں. بڑیا بڑیا بندیاں دا دل کرتا ہے ساڈے بزرگاں تے بھی درود آ جائے، وہ آوندا ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد، او یا محمد تے یا محمد دی. حضرات جو مست ہو کے نماز پڑھی جائے وہ اور ہے، جو ہوش میں نماز پڑھی جائے وہ اور ہے. آخری مثال تے تانوں دعا دے رہے ہیں. ہوش والی نماز کسے کہتے ہیں؟ وہی نماز جس کو اللہ پڑھوانا چاہتا ہے. اور مست بندے کو کہتا ہے تو نماز کے قریب بھی نہ. بس ایک آدمی کی مثال دیتا ہوں، اس نے زندگی بھر جو نمازیں پڑھی وہ بے ہوشی میں تھی. وہ انعمت علیہم کو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک رات گزرتی گئی، اس کے مقدر کا ستارہ چمکتا گیا. 10 محرم کی فجر کو اس بندے نے انعمت علیہم پہ توجہ کی. یزید کو چھوڑ کے حسین کی باری. ہائے ہائے حضرت حر فرماتے ہیں میں تو بھولا رہا کہ میں انعمت علیہم نماز میں پڑھتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا. پڑھتا تھا پہچانتا نہیں تھا. آج مجھے پتہ چل گیا ہے تو وہ ہے جس پہ اللہ کے انعام ہے اور راستہ تیرا مانگنا چاہیے. حضرت حر دا فیصلہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. 10 محرم کی صبح کو چھوٹا فیصلہ نہیں ہوا. حضرت حر نے گناہگار سے علیہ السلام کا تمغہ سجا کر پوری کائنات کو بتا دیا ان کو پہچان کے پڑھی جائے تو وہ نماز اور ہے، ان کی معرفت کے بغیر پڑھی جائے تو وہ نماز. حضرت حر نے 10 محرم دی صبح نو فیصلہ دیتا لوگوں اگر ہوش والی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو انعام والوں کو پہچانو. اور فیصلہ کیو سنو. واہ حر تینوں ایویں تے نہیں تیری قبر تے علیہ السلام لکھیا. حضرت حر دا جڑا پیغام سنو. حضرت حر نے پوری دنیا کو پیغام دیا لوگوں نماز میں جن کا راستہ مانگا جائے ان سے لڑنا حرام ہوتا ہے. نماز کھلو کے جنہ دا راہ منگی انہاں تے مدے مقابل آئی دا. اللہ تے بندے ایک ہی خاندان ہے
جنہ تے مرد ٹورن تے مردہ واسطے صراط مستقیم بن دی ہے